میری عمر 21 سال ہے۔ ہم گاؤں میں رہتے ہیں۔ ہمارا گھر چھوٹا ہے، اس لیے ہم نے جانور نہیں رکھے اور ہم دودھ باہر سے خریدتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی رضیہ، جس کی عمر 16 سال تھی، وہ ہمیں دودھ دینے ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کے غبارے کا سائز بھی اچھا خاصا تھا۔ ایک دن میرے گھر والے شہر کسی شادی پر گئے ہوئے تھے، تو وہ ہمارے گھر دودھ دینے آئی۔ میں نے اس کو اندر بلا لیا اور پھر میں اس سے آنکھیں پھاڑ گھورنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹ بھی بہت رسیلے تھے، اس کے چہرے پر 2 آوارہ لٹیں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہی تھیں۔ میں نے اس کا نام دودھ والی ہی رکھ دیا تھا۔ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹتے ہوئے اس کے حسن پر آ رہی تھی، جو کہ اس کے گہرے گلے سے دکھائی دے رہا تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا ہوتا جو اتنا پھولا ہوا حسن دیکھ کر اس کے اندر طلب نہ جاگی ہو۔ میں نے اسے اشارہ کیا اور بولا کہ اپنا دودھ دو۔ میری بات سن کر لال ہو چکی تھی۔ جب میں نے اس کی بالٹی کی جانب اشارہ کیا اور اس نے وہ بالٹی نیچے رکھی اور جھک گئی تھی، جھکتے ہوئے دیکھ کر مجھے اور بھی سکون مل رہا تھا۔ میں پوری آنکھیں کھولے اس کے جلوے دیکھ رہا تھا۔ اس دن وہ واپس چلی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اس دودھ والی کی طاق میں رہتا تھا۔ ایک دن اچانک میں گلی سے گزر رہا تھا جب مجھے وہ دکھائی دی اور اتفاق سے وہ گلی میں کسی چیز سے ٹکرائی اور گر گئی۔ میرے پاس یہ اچھا موقع تھا، میں نے اسے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ اس کے کپڑے گرنے کی وجہ سے اوپر کو اٹھ گئے تھے۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی، پر مجھے دیکھتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں نے اسے ہسپتال لے جانے کا کہا اور اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا ہونے کے لیے سہارا دیا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھ دیا۔ یہ وہی کمر تھی جسے دیکھ کر میرا جوش مارنے لگا تھا، اور اب یہ میرے پاس تھی تو میں اور بھی مچلنے لگا تھا۔ اسے درد ہو رہا تھا تو میں ملنے لگا تھا، جس سے اسے سکون مل رہا تھا۔ میں نے ایک شخص سے بائک مانگی کیونکہ میرے پاس نہیں تھی، اور اپنے پیچھے بیٹھنے کا کہا۔ وہ میرے پیچھے بالکل میرے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے مجھے اور بھی سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ پوری طرح اپنے آپ کو میرے ساتھ ٹچ کر رہی تھی۔ اس نے مجھے ہسپتال جانے سے منع کر دیا اور گھر جانے کا کہا۔ میں نے اسے گھر کا پتہ پوچھا اور اس کے گھر کی طرف بائک موڑ لی۔ کچھ دیر بعد میں اس کے گھر آیا۔ وہ کافی چھوٹا سا تھا اور اندر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے اسے جا کر چارپائی پر لٹایا اور اس سے پوچھا کہ کہاں پر چوٹ لگی ہے، دکھاؤ، جس پر اس نے مجھے صرف ہاتھ اور پاؤں کی چوٹ ہی دکھائی۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ کہیں اور چوٹ لگی ہے تو دکھاؤ۔ اس نے کہا کہ کمر پر لگی ہے۔ میں نے اس سے کہا دکھانے سے پتہ چلے گا کہ سیریس تو نہیں ہے، جس پر وہ شرمانے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ اس طرح تو درد زیادہ بڑھ جائے گا، لیکن اس نے ضد کی کہ پہلے مجھے اپنے کپڑے بدلنے ہیں۔ میں اس کی الماری کی جانب گیا اور ایک سوٹ نکالنے لگا۔ یہ سوٹ بالکل میری مرضی کا تھا۔ جب میری نظر نیچے پڑے کچھ اسپیشل کپڑوں پر پڑی، میں نے اس سے یہ نکالنے کا پوچھا، لیکن وہ دیکھ کر شرم سے لال ہو گئی اور کہنے لگی نہیں نہیں، یہ نہیں لاؤ۔ اس نے کپڑے بدلنے تھے، جس کی وجہ سے میں روم سے باہر آ گیا تھا، لیکن میں نے دروازہ بند نہ کیا اور باہر ہی کھڑا ہو کر چور نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اب میرے ساتھ فری ہے اور مجھے میرا کام کرنے کی آسانی سے اجازت دے دے گی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے کرنٹ لگنے لگا تھا۔ اب وہ مجھے اپنا پورا جلوہ دکھا رہی تھی۔ اچانک سے وہ نیچے گر گئی اور میں اس کے گرنے پر جھٹ سے اندر چلا گیا اور شرمانے لگی تھی اور کہنے لگی کہ باہر جاؤ۔ میں نے بھی اس سے کہہ دیا کہ اب جانے کا کیا فائدہ، میں دیکھ چکا ہوں، اب مجھے علاج بھی کرنے دو۔ میں نے اسے کہ منع کرنے کے باوجود اس کی کمر کو دبانے لگا۔ اس نے میرا ہاتھ ہٹا دیا اور کہنے لگی کہ تم بہت برے ہو، مجھے بہکانے لگے ہو۔ میں نے بھی اسے کہہ دیا کہ تم بھی ایسی ہی ہو، کوئی بھی تمہیں دیکھ کر بہکانے کے لیے تیار ہو جائے، اور تمہارے اتنے حسین خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی بھی چھونے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو موقع گنوا دے گا۔ یہ کہتے ہی میں اس پر جھک گیا، پر وہ میری منتیں کرنے لگی کہ کوئی آ جائے گا اور کام خراب ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں، پر اسے کچھ دن کے بعد میرے گھر آ کر میرے پاس رکنا ہے۔ اس پر اس نے مجھے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ میں اس سے الگ ہوا اور واپس چلا گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، اس کی جگہ کوئی اور دودھ دینے آنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جو پہلے آتی تھی اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے بتایا کہ اسے چوٹ لگی تھی تو کچھ دن تک آئے گی۔ میں اس کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔
کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ آج وہ دودھ دینے آئی تھی۔ میں خوشی سے اچھلنے لگا تھا، پر گھر پر سب موجود تھے، جس کی وجہ سے میں اس سے ملاقات نہ کر سکا۔ میں نے سوچا کہ اسے کیسے بلاؤں، اس کے گھر جانا پڑے گا۔ یہی سوچ کر ایک دن میں اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا، پر وہ اپنے گھر سے نہ نکلی۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ میرے اندر بے چینی اور بھی بڑھنے لگی تھی کہ کاش اس دن ہی اپنا کام پورا کر دیتا، پر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں اب ترکیب سوچنے لگا کہ کیسے اس کو اپنے پاس بلاؤں۔ اس دن اچانک میں گلی سے گزر رہا تھا جب وہ کسی کے گھر کے سامنے کھڑی دودھ دینے میں مصروف تھی۔ میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ جب وہ تھوڑی ہی دور گئی تو میں نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے پیچھے سے بھاگ کر اس کی کلائی کو تھام لیا۔ وہ اس اچانک رد عمل پر حیران تھی، پر میں اتنے دن کا تڑپا ہوا تھا، میرے سے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں اور تمہیں جلد سے جلد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ گھبرانے لگی کہ ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا۔ میں نے اسے رات کو اپنے گھر آنے کا کہا تو وہ سوچنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے رات کو آنے کی اجازت نہیں ملتی اور گھر کو لاک لگ جاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کسی بھی طرح چابی لے لینا اور چپ کر کے آ جانا، آگے کیا کرنا ہے وہ میں دیکھ لوں گا۔ جس پر وہ مان گئی۔ اس نے رات ہوتے ہی جیسے تیسے چابی چرائی اور 2 بجے کے قریب میرے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اس کا بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ چادر میں خود کو چھپائے کھڑی تھی۔ میں نے اس کو لیا اور سیدھا چھت پر لے آیا۔ وہ حیران تھی کہ چھت پر کیسے کر سکتے ہیں، پر میں نے اسے بتایا کہ 2 ہی روم ہیں، ایک میں ہم سب سوتے ہیں اور دوسرے میں میرے چچا کی فیملی۔ میں نے اس کی چادر جلدی سے اتاری اور اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی خوشبو میرے حواسوں پر پھر سے چھانے لگی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، تب ہی میں نے اس کو جھکنے کا کہا اور اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے اسے زیادہ شور کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اوپر ہر جانب سناٹا تھا اور اس چکر میں کوئی بھی اوپر آ سکتا تھا۔ کچھ ہی وقت کے بعد میں فارغ ہوا اور اسے نچوڑا۔ وہ پوری طرح سے پاگل ہونے لگی تھی۔ میرا اسے چھوڑنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، پر وہ ڈری ہوئی تھی کہ اگر اس کے گھر سے کوئی جاگ گیا تو مسئلہ بن سکتا ہے۔ میں نے اسے جانے دیا، پر یہ بھی کہہ دیا کہ وہ روز رات کو آنے کی کوشش کرے گی۔ مگر مجھے اب سکون مل چکا تھا۔ میں اتنے دنوں کے بعد سکون کی نیند سویا تھا اور جب اگلی صبح اٹھا تو فریش تھا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا تھا کہ کب وہ دودھ لے کر آئے اور میں اس کا دیدار کروں، کیونکہ آج میں نے اس کا دیدار الگ طریقے سے دیکھنا تھا۔ اس پر اپنے پیار کا روپ دیکھنا تھا، اور وہی ہوا تھا۔ جب وہ دودھ دینے آئی تو سب سے پہلے میں نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ شرمانے لگی تھی۔ میں اس کے ہاتھ سے بالٹی پکڑنے کے بہانے اس کے ہاتھوں کو دبانے لگا، جبکہ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھے دھیرے سے منع کیا کہ کوئی بھی آ سکتا ہے۔ میں دروازہ کھلا رکھا اور دودھ لے لیا اور ہلکا سا اس کی جانب جھک کر کل رات کو ملنے کا کہا۔ رات کو لگاتار ملنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک رات اس نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں حیران ہوا تھا کہ یہ سب اتنا جلدی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بھی یہی تاثرات تھے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اگر وہ چاہتی ہے تو وہ اس چیز سے چھٹکارا پا لے، پر وہ اس کے لیے تیار نہ تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے اپنا لو اور میرے گھر رشتہ بھیج دو۔ میری ماں ویسے ہی میرا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، وہ ہاں کر دے گی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ مجھ پر بھروسہ رکھے۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارا رشتہ پکا ہو گیا اور اب وہ دودھ والی سے میری گھر والی بننے والی تھی۔ میں دل سے خوش تھا اور گھر والوں کو جلد ہی شادی کرنے کا کہا۔ میرے گھر والوں نے میری بات مان لی اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ میرے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ میری اس کے سے محبت میں کوئی بھی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اب میں اس سے اور بھی اچھے طریقے سے پیار کرتا تھا، اور میں نے گھر والوں کو جلد ہی خوشخبری کا بھی بتا دیا تھا۔ جی تو سامعین، کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس، ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مزید ایسی دلچسپ، سبق آموز اور دل نشیں کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی
مسرور کن کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔